الحمد للہ علی من قال فصل لربک وانحر والصلاة والسلام علی من قیل فی شانہ انا اعطیناک الکوثر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک اہم مسئلے کے بارے میں اصلاحات کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور لیا تو قربانی کرنے سے پہلے ہی وہ جانور مر گیا تو کیا دوبارہ جانور خریدنا پڑے گا یا وہ شخص جو ہے وہ بری الذمہ ہو جائے گا قربانی کرنے کے حوالے سے؟ تو اس حوالے سے علماء نے اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر اس مسئلے کو واضح طور پہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور اگر مر جاتا ہے تو جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر دوبارہ جانور خرید کر قربانی کرنا یہ شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ غریب آدمی کے اوپر قربانی کا جانور دوبارہ خریدنا شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر مالک نصاب شخص کا جانور مر جاتا ہے اور وہ قربانی کے وقت کے اندر بھی مالک نصاب ہی ہے تو شرعی اعتبار سے اس بندے پر دوبارہ جانور خرید کر قربانی کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ جو امیر آدمی ہوتا ہے، جو مالک نصاب شخص ہوتا ہے، جو غنی ہوتا ہے، اس کے اوپر جانور خریدنے کے ساتھ جانور کی قربانی متعین نہیں ہوتی، وہ صرف قربانی کا مکلف ہوتا ہے۔ تو جانور تو اس کا مر گیا لیکن وہ مکلف اب بھی ہے، کیونکہ جب تک وہ قربانی کرتا نہیں وہ شخص بری الذمہ نہیں ہوگا۔ جبکہ غریب آدمی اگر اپنے اوپر قربانی لازم کر لے، قربانی کی نیت سے جانور خرید لے تو اس کے اوپر چونکہ جانور خریدنے کے ساتھ ہی اس جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ جانور اگر مر جاتا ہے تو اس غریب آدمی کے اوپر تو شرعی اعتبار سے واجب نہیں تھی، اس نے تو خود اپنے اوپر واجب کی تھی، لہٰذا اب اس کے اوپر شریعت کی طرف سے یہ لازم نہیں ہے کہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ تو اس فرق کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھ لیا جائے کہ اگر تو مالک نصاب شخص کا جانور جو ہے وہ مر گیا ہے تو وہ دوبارہ جانور خریدے گا اور اس کی قربانی کرے گا، اور اگر کسی غریب آدمی کا جانور مر گیا ہے جو کہ قربانی کے لیے تھا تو اس کے اوپر شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔